عزیز بچوں السلام علیکم. میرا نام عبدالحمید. ہم آج کا جو ویڈیو ہے آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو، یہ آپ کے سلیبس میں ہے. تو اس کی ایک ویڈیو جو ہے داستان کی تعریف، وہ ویڈیو میں آپ کو بھیج چکا ہوں. میری بنی ہوئی نہیں تھی، کسی اور استاد کی ہے. تو آج ہم آپ کو ویڈیو جو ہے وہ داستان لکھنے والے ہیں میر امن. تو انہوں نے لکھی ہے سیر چوتھے درویش کی. تو آج میر امن کی حیاتی زندگی پر مختصر نوٹ جو ہے اس کی ویڈیو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے ان کا لیسن بھی ہے سیر چوتھے درویش کی داستان جو ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. فورٹ ولیم کالج 1800 میں کلکتہ میں قائم کیا گیا. اس کالج میں کام کرنے والوں میں سب سے مشہور ادیب میر امن ہیں. افسوس کہ ان کے حالات بہت کم معلوم ہیں. ان کا تخلص لطف تھا، لیکن اس تخلص کو بھی آج بہت کم جانتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نامی شاعر بھی موجود تھے، اور میر امن نے اپنی سب سے مشہور کتاب باغ و بہار میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا. میر امن دہلی کے رہنے والے تھے. جب دہلی میں حالات خراب ہوئے تو وہ کلکتہ پہنچے اور وہیں رہنے لگے. میر بہادر علی حسینی کے توسط سے وہ فورٹ ولیم کالج پہنچے، اور گلگرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کے مشہور قصہ چار درویش کو اردو میں لکھا اور باغ و بہار نام رکھا. باغ و بہار فوراً ہی مقبول ہوا اور آج تک اس کی شہرت اور مقبولیت برقرار ہے. باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو 5 قصے پیش ہوئے ہیں وہ آسان اور دل نشین زبان میں ہیں. ان قصوں میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی داستان بھی، لیکن یہ سب خوبیاں اسی وقت قابل ذکر ہوتی ہیں جب قصے کی زبان میں صفائی اور زور ہو. میر امن کی زبان اتنی سادہ نہیں جتنی بظاہر معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں خواہ مخواہ کی رنگینی اور پیچیدگی بھی نہیں ہے. ان کے پاس عربی، فارسی اور دیسی ہر طرح کے الفاظ کا ذخیرہ ہے اور اسے بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں. میر امن کو محاکات اور جزیات نگاری پر کمال کا عبور حاصل ہے. سیر چوتھے درویش کا جو حصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں میر امن کے اسلوب کی پیشتر خوبیاں نظر آتی ہیں. تو بچوں یہاں پر فورٹ ولیم کالج کا ذکر ہوا ہے. فورٹ ولیم کالج جب قیام میں لایا گیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ انگریز لوگ جو ہندوستان پر قابض تھے وہ یہاں کی زبانوں سے ان کو کوئی لینا دینا یا واقفیت نہیں تھی. اس لیے انہوں نے یہ کالج اردو سیکھنے کے لیے، انگریزوں کو کیسے اردو سکھایا جائے اس کے مقصد کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا، قائم کیا گیا. اور وہاں پر جو فارسی، عربی، سنسکرت، ہندی کے جو اچھے اچھے قصے تھے، اچھی اچھی جو کتابیں تھیں، ان کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ ہے گلگرسٹ. گلگرسٹ، جان گلگرسٹ جو تھے یہ ایک انگریز تھے اور یہ اس کالج کے پرنسپل تھے. یہاں پر دو اور جو ہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، محاکات اور جزیات نگاری. محاکات کہتے ہیں یعنی حقائق، قصہ کہانی، اور جزیات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لے کر میر امن ان کو بیان کرنے میں ان کو کمال کا عبور حاصل تھا. تو یہ ہوا میر امن کی جو ہے ان کی حیاتی زندگی پر مختصر نوٹ. کیونکہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے آپ کو کہ یہ جو جس طرح سے ہمارے سلیبس میں یہ لگے ہیں، داستان ہے، اس کے علاوہ افسانہ ہے
اس کے علاوہ آپ کو خاکہ لگا ہوا ہے، انشائیہ لگا ہوا ہے، ڈرامہ ہے. تو یہ جو آپ کے نصاب میں یہ جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان مصنفین کا، تو ان کے حالات زندگی پر آپ کو نوٹ بھی پوچھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ میر احمد دہلوی جو ہیں ان کا جو ہے یہ حالات زندگی مختصر نوٹ پڑھ لیا ہے، اس کو آپ تیار کریں. آگے ہم چلیں گے تو یہ داستان جو ہے یہ ہے سیر چوتھے درویش کی. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 10 پر ہے. یا مرشد اللہ ذرا متوجہ ہو. اب آپ بچے اپنی اپنی کتابوں کو صفحہ نمبر 10 کھول لیں اور توجہ سے دیکھیں. یا مرشد اللہ ذرا متوجہ ہو. یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے. ناز و نعمت سے پرورش پائی اور بخوبی تربیت ہوئی. زمانے کے بھلے برے سے کچھ واقف نہ تھا. جانتا تھا کہ یوں ہی ہمیشہ نبھے گی. عین بے فکری میں یہ حادثہ روبکار ہوا. قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے انہوں نے رحلت فرمائی معنی انتقال کیا. جان کندنی کے وقت، جان کندنی ہوتی ہے موت کے وقت یا نزاع کے وقت، اپنے چھوٹے بھائی کو جو میرے چچا ہیں بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تو سب مال ملک چھوڑ کر ارادہ کوچ کا کیا، لیکن یہ وصیت میری تم بجا لائیو اور بزرگی کو کام فرمائیو. جب تلک شہزادہ جو مالک اس تخت و چتر کا ہے جوان ہو اور شعور سنبھالے اور اپنا گھر دیکھے والے، تم اس کی نیابت کیجیو اور سپہ اور رعایت کو خراب نہ ہونے دیجیو. جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے کہ اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا. اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی، کچھ خلل نہ آئے گا. یہ کہہ کر آپ تو جان بحق تسلیم ہوئے. چچا بادشاہ ہوا اور بندوبست ملک کا کرنے لگا. مجھے حکم کیا کہ زنانے محل میں رہا کرے، جب تک جوان نہ ہو باہر نہ نکلے. یہ فقیر 14 برس کی عمر تک بیگمات اور خواصوں میں پلا کیا اور کھیلا کودا کیا. چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر شاد تھا، شاد کہتے ہیں یعنی خوش تھا، اور اس امید پر بے فکر رہتا اور دل میں کہتا کہ اب کوئی دن میں بادشاہت بھی ہاتھ لگے گی اور قط خدائی بھی ہوگی. قط خدائی کہتے ہیں یعنی نکاح بھی ہوگا. دنیا بے امید قائم ہے، یہ ایک محاورہ ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے. ایک جشی مبارک نام کے والد مرحوم کی خدمت میں تربیت ہوئی تھی اور اس کا بڑا اعتبار تھا اور صاحب شعور اور نمک حلال تھا. میں اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھتا. وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا اور میری جوانی دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ الحمدللہ اے شہزادے اب تم جوان ہوئے، انشاءاللہ تعالی عنقریب تمہارا امو ذل سبحانی کی نصیحت پر عمل کرے گا. امو کہتے ہیں چچا کو، عربی کا لفظ ہے، اور ذل سبحانی جو ہے یہ بادشاہوں کا لقب ہے اور اس کے لفظی معنی جو ہے یعنی اللہ کا سایہ، ذل سبحانی. لیکن یہاں جو استعمال ہوا ہے یہ لقب کے یعنی بادشاہوں کا لقب، ان کو ذل سبحانی کہتے تھے. اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت تمہیں دے گا. ایک روز یہ اتفاق ہوا، اگلا صفحہ جو ہے یہ صفحہ نمبر 11 پر ہے. ایک روز یہ اتفاق ہوا کہ ایک ادنا کہتے ہیں معمولی سہیلی نے بے گناہ میرے تائیں ایسا تماچا کھینچ مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشان اکھڑایا. میں روتا ہوا مبارک کے پاس گیا. اس نے مجھے گلے لگا لیا اور آنسو آستین سے پونچھے اور کہا کہ چلو آج تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں، شاید دے کر مہربان ہو اور لائق سمجھ کر تمہارا حق تمہیں دے. اسی وقت چچا کے حضور میں لے گیا. چچا نے دربار میں نہایت شفقت کی اور پوچھا کہ کیوں دلگیر ہو. دلگیر کہتے ہیں یعنی آج تمہیں کیوں تو یعنی پریشان اور دکھ تجھے کیوں ہوا ہے.
آج یہاں کیوں کر آئے؟ مبارک بولا کہ کچھ عرض کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر خود بخود کہنے لگا کہ اب میاں کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ مبارک نے کہا بہت مبارک ہے۔ وہیں نجومی اور رمالوں کو روبرو طلب کیا۔ نجومی ہوتے ہیں جو یہ ستاروں کا علم جاننے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور رمال بھی جو ہیں، رمال جو ہیں یہ بھی کچھ رمل کے ذریعے کچھ باتوں کا وہ پتہ لگاتے ہیں، وہ بھی ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے کو روبرو طلب کیا اور اوپری دل سے پوچھا۔ اوپری دل ہوتا ہے یعنی دکھاوے سے، یعنی دل کی گہرائی سے نہیں بلکہ دکھاوا سے، دکھلاوا جو ہے۔ پوچھا کہ اس سال کون سا مہینہ اور کون سا دن اور گھڑی مہورت مبارک ہے۔ مہورت ہوتا ہے یعنی مہورت بھی مبارک کو کہتے ہیں، یعنی بہتر اچھی گھڑی کون سی ہے کہ سر انجام شادی کا کروں۔ انہوں نے مرضی پا کر گن گنا کر عرض کی کہ قبلہ عالم یہ برس سارا نیس ہے۔ نیس کہتے ہیں یہ سارا یعنی بہتر نہیں ہے، مبارک نہیں ہے۔ کسی چاند میں کوئی تاریخ سعد نہیں ٹھہرتی۔ سعد کہتے ہیں یعنی کوئی نیک سائت جو ہے تاریخ کو، اچھی تاریخ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر یہ سال تمام بخیر و عافیت کٹے تو آئندہ کار خیر کے لیے بہتر ہے، یعنی آئندہ سال میں تاریخ جو ہے وہ شادی کی طے کی جائے گی۔ بادشاہ نے مبارک کی طرف دیکھا اور کہا شہزادے کو محل میں لے جا، خدا چاہے تو اس سال کے گزرنے سے اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا۔ خاطر جمع رکھے یعنی تو تسلی رکھ اور پڑھے لکھے اور یعنی اپنی پڑھائی لکھائی میں لگا رہے۔ مبارک نے سلام کیا اور مجھے ساتھ لیا، محل میں پہنچا دیا۔ 2-3 دن کے بعد میں مبارک کے پاس گیا، مجھے دیکھتے ہی رونے لگا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا کہ دادا خیر تو ہے، تمہارے رونے کا کیا باعث ہے؟ باعث کہتے ہیں یعنی کیا وجہ ہے؟ تب وہ خیر خواہ یعنی وہ جو میری بھلائی چاہنے والا تھا کہ مجھے دل و جان سے چاہتا تھا، بولا کہ میں اس روز تمہیں اس ظالم کے پاس لے گیا، کاش کہ اگر یہ جانتا تو نہ لے جاتا۔ میں نے گھبرا کر کہا میرے جانے میں کیا ایسی قباحت ہوئی؟ قباحت کہتے ہیں یعنی کیا خرابی ہوئی؟ کہو تو صحیح۔ تب اس نے کہا کہ سب امیر اور وزیر، ارکان دولت، چھوٹے بڑے تمہارے باپ کے وقت کے تمہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا کا شکر کرنے لگے کہ اب ہمارا صاحب زادہ جوان ہوا اور سلطنت کے لائق ہوا۔ اگلا پیج ہے پیج نمبر 12۔ اب کوئی دن میں حقدار کو حق ملے گا، تب ہماری قدردانی کرے گا اور خانہ زاد موروثیوں کی قدر سمجھے گا۔ یہ خبر اس بے ایمان کو پہنچی، اس کی چھاتی پر سانپ پھر کیا، یعنی اس کو یہ چیز بڑی بری لگی۔ چھاتی پر سانپ پھرنا ایک محاورہ ہے، یعنی اس کو یہ برا لگا کہ سب جو ہیں سلطنت کے ارکان جو ہیں وہ سارے اس کی قدر کرتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو سلطنت اب ملنے والی ہے کیونکہ شہزادہ جو ہے جوان ہو چکا ہے۔ تو چاچا کو یہ بات بری لگی کیونکہ وہ لالچی تھا۔ ہاں، مجھے خلوت میں بلا کر کہا، خلوت ہوتا ہے اکیلے پن میں، اے مبارک اب ایسا کام کر کہ شہزادے کو کسی فریب سے مار ڈال اور اس کا خطرہ میرے جی سے نکال جو میری خاطر جمع ہو، یعنی جس سے مجھ کو تسلی ہو۔ خاطر جمع ہونا یعنی تسلی ہونا۔ تب سے میں بے خواص ہو رہا ہوں، بے خواص یعنی پریشان ہو رہا ہوں کہ تیرا چچا تیری جان کا دشمن ہوا۔ جو ہی مبارک سے یہ خبر نامبارک میں نے سنی، بغیر مارے مر گیا اور جان کے ڈر سے اس کے پاؤں پر گر پڑا کہ واسطے خدا کے میں سلطنت سے گزرا، یعنی مجھے سلطنت نہیں چاہیے، کسی طرح میرا جی بچے، یعنی میری جان بچنی چاہیے۔ اس غلام با وفا نے میرا سر اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا اور جواب دیا کہ کچھ خطرہ نہیں، ایک تدبیر مجھے سوجھی ہے، یعنی ایک ترکیب مجھے سوجھی ہے۔ اگر راست آئی تو کچھ پرواہ نہیں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اغلب ہے، اغلب کہتے ہیں یعنی ممکن ہے کہ اس فکر سے تیری جان بھی بچے اور اپنے مطلب سے کامیاب ہو۔ یہ بھروسہ دے کر مجھے ساتھ لے کر اس جگہ جہاں بادشاہ مغفور جو اس کے والد تھے شہزادے کے، یعنی والد اس فقیر کے، سوتے بیٹھتے تھے، گیا اور میری بہت خاطر جمع کی، یعنی مجھے تسلی دی گئی
वहाँ एक कुर्सी बिछी थी, एक तरफ मुझे कहा और एक तरफ आप पकड़कर संदली को सरकाया। संदली कुर्सी को कहते हैं, यानी उसी कुर्सी को जो वहाँ पर रखी हुई थी, उस कुर्सी के तले, तले कहते हैं नीचे का फर्श उठाया और ज़मीन खोदने लगा। एक बारगी होता है ना फौरन, एक खिड़की नमूद हुई, यानी ज़ाहिर हुई कि जंजीर और कुफल इसमें लगा है। कुफल ताले को कहते हैं, यानी उसमें जंजीर और कुफल लगा था, यानी वो खिड़की बंद की हुई थी। मुझे बुलाया, मैं अपने दिल में मकर्रर कहते हैं यकीनी तौर पर यह समझा कि मेरे ज़बा करने और गाड़ देने को ये गड़ा इसने खोदा है। मौत आँखों के आगे फिर गई, लाचार चुपके कलमा पढ़ता हुआ नज़दीक गया। देखता हूँ तो उस दरीचे के अंदर अमारत है, दरीचा खिड़की को कहते हैं, के अंदर अमारत है और 4 मकान हैं। हर एक दालान में 10-10 खुमें सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई लटकती हैं। खुमें कहते हैं मटके, यानी ये जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं जिनको मटका कहा जाता है, इसको खुमें भी कहा गया है। और हर एक गोली के मुंह पर, गोली भी उसी मटके का नाम है, यानी खुमें, गोली, मटका, ये एक ही चीज़ का नाम है। पर एक सोने की ईंट और एक बंदर जड़ाव का बना हुआ बैठा है। जड़ाव कहते हैं यानी एक बंदर नमा एक शक्ल जिस पर कीमती पत्थर और हीरे वगैरह उस पर जड़े हुए हों। 39 गोलियां चारों मकान में गिनी, यानी कि 39 मटके, गोलियां हो गई यानी मटके, चारों मकान में गिनी। और एक खुम को देखा, यानी एक मटके को देखा कि मुँह, यानी वो अपने बराबर तक, यानी मुंह तक अशरफियाँ बरी हैं, उस पर ना मैमून है ना खिश्त है। खिश्त कहते हैं ईंट को और मैमून कहते हैं बंदर को। और एक हौज़ तालाब को कहते हैं, जौहर से लबालब भरा हुआ देखा। और वहाँ पर उसी दालान में एक हौज़ भी है, तालाब भी है, जो अपने मुंह तक जिसमें कीमती जवाहरात रखे हैं और वो भरा हुआ है। मैंने मुबारक से पूछा कि ए दादा, ये क्या तिलस्म है? तिलस्म कहते हैं जादू को, यानी ये क्या अजीब व गरीब नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ, और किस का मकान है और ये किस काम के हैं? बोला कि ये बोझने जो देखते हो, बोझने हुए बंदर, ये जिन बंदरों का ऊपर जिक्र हुआ, बंदर को बोझना भी कहते हैं। मैमून, बंदर, बोझना ये एक ही लफ्ज़ है। इनका ये माजरा है कि तुम्हारे बाप ने जवानी के वक़्त से मलक सादिक जो बादशाह जिन्नों का है उसके साथ दोस्ती और आमदोरफ्त पैदा की थी। चुनाचे हर साल मैं एक दफ़ा कई तरह की तोहफ़ा, खुशबुएँ और इस मुल्क की सौगातें ले जाती। अब ये सफ़ा नंबर 13 पर है, वहाँ से आप देखें अपनी किताब पर। 1 महीने के करीब उसकी खिदमत में रहते। जब रुखसत होते तो मलक सादिक एक बंदर ज़मर्द का देता, यानी वही जिस पर कीमती पत्थर वगैरह जड़े हुए हों। ज़मर्द भी उसी चीज़ को कहते हैं, यानी हीरे जवाहरात। हमारा बादशाह उसे लाकर इस तहखाने में रखता। इस बात से सिवाय मेरे कोई दूसरा मतला ना था, यानी कोई दूसरा बाखबर ना था। एक मरतबा गुलाम ने अर्ज़ की कि जहाँ पना लाखों रुपए के तोहफे ले जाते हैं और वहाँ से एक बोझना पत्थर का मुर्दा आप ले आते हैं, यानी बेजान मुर्दा होता है बेजान, बोझना यानी बंदर, पत्थर का, पत्थर मीन यानी कीमती पत्थर जिस पर जड़े हुए हों, उसका आखिर फ़ायदा क्या है? जवाब मेरी इस बात का मुस्कुरा कर फरमाया, खबरदार कहीं जाहिर ना कीजिए, यानी इस बात को कहीं आप बाहर ना करना, खबर शर्त है ना, यानी इस बात की बाहर कहीं खबर देना जो है वो, अगर ये शर्त तुम कायम रख सको
تو میں آپ کو اگلی بات بتاؤں. یہ ایک میمون بے جان جو تو دیکھتا ہے، یعنی یہ بندر، میمون بندر کو کہتے ہیں، بے جان یعنی مردہ، ہر ایک کے ہزار دیو زبردست تابع اور فرما بردار ہیں. یعنی ایک مردہ بندر کے تابع میں، اس کے زیر میں، یعنی 1000 دیو زبردست قسم کے فرما بردار ہیں. لیکن جب تلک میرے پاس 40واں بندر پورے جمع 40 بندر پورے جمع نہ ہوئیں، تب تک یہ سب نکمے ہیں، کچھ کام نہ آئیں گے. سو ایک بندر کی کمی تھی کہ اسی برس بادشاہ نے وفات پائی. یعنی 39 بندر موجود تھے، ایک بندر انہوں نے ملک صادق سے لانا تھا، تو اسی سال بادشاہ کی وفات ہوئی. یہ باتیں جو ہیں یہ اس شہزادے کے والد نے، یہ جو ان کا غلام ہے، ان کا وزیر تھا جس کا نام مبارک ہے، جشی مبارک اس کا پورا نام ہے، تو اس کو یہ خبر انہوں نے دی. لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ یہ خبر آپ کہیں باہر کسی کو نہیں بتانا. اتنی محنت کچھ نیک نہ لگی یعنی کچھ کام نہ آئی، اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا. اے شہزادے، تیری یہ حالت بے کسی ہوتی ہے، یعنی قسم پرسی کی حالت، دیکھ کر مجھے یاد آیا اور یہ جی میں ٹھہرایا کسی طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں. غالب ہے میں نے یقینی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے، تب اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے. یعنی ایک بندر کی کمی تھی، جب 40 بندر جو ہیں وہ موجود ہو جائیں گے تو ایک بندر کے تابع 1000 دیو ہیں اور وہ بھی زبردست قسم کے، تو اس کا مطلب 40,000 دیوؤں کی فوج جو ہے وہ بن جائے گی. تو 40,000 دیو کی فوج جو ہے ان سے لڑنا آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس طرح سے اس نے کہا کہ یہ حکومت تجھے واپس مل سکتی ہے، ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے، تب ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے اور چین ماچین کی سلطنت تو بخاطر جمع کرے، اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے. اگر اور کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی. میں نے اس کی زبانی یہ سب کیفیت سن کر کہا کہ دادا جان، اب تو میری جان کا مختار ہے، مختار کہتے ہیں مالک کو، جو میرے حق میں بھلا ہو بہتر ہو، یعنی سو کر میری تسلی کر کے آپ عطر اور بخور بھی ایک خوشبو ہی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ اگربتی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح بخور بھی ہے، اور جو کچھ وہاں کے لیے لے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا. اگلا پیرا ہے، دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھا. ابو جہل کا ذکر ہوا یہاں پر، یہ ایک کافر کا نام ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دشمنی کی تھی، حالانکہ ان کے خاندان میں سے ہی تھا، اور ان کا جو ہے رشتے میں ان کا چچا بھی تھا، لیکن اس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دشمنی کی تھی. گیا اور کہا، جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں. وہ کم بخت خوش ہو کر بولا، وہ کیا تدبیر ہے؟ تب مبارک نے کہا کہ اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گاڑ داب کر چلاؤں، ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا، یعنی کسی کو پتہ نہ لگے گا، یعنی کوئی واقف نہ ہو سکے گا. اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 14 جو ہے،
یہ بندش مبارک سے سن کر، یعنی یہ بندش کہتے ہیں، یعنی یہ ترکیب یا چال جو تھی، مبارک سے سن کر بولا کہ بہت مبارک، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے، اس کا دگدگا ہوتا ہے خوف، کھٹکا میرے دل میں ہے، اگر مجھے اس فکر سے تو چھڑا دے گا تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا، جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کھپا دے، یعنی اس کو گاڑ دے، مار دے، اور مجھے یہ خوشخبری لا دے، یعنی خوشخبری اس بات کی کہ میں نے اس کو مار دیا ہے۔ ہاں، اگلا پیرا دیکھو، مبارک نے بادشاہ کی طرف سے اپنی دل جمی کر کے، یعنی اس کو تسلی کر کے، تسلی دے کر مجھے ساتھ لیا، اور وہ تحفے، وہ یہ ہندی کا لفظ ہے، یعنی وہ تحفے لے کر آدھی رات کو شہر سے کوچ کیا، کوچ کہتے ہیں روانہ ہوئے، یعنی اور اتر کی سمت چلا۔ اتر یہ ہندی کا لفظ ہے، یعنی شمال کی سمت کہتے ہیں طرف کو، شمال کی طرف گئے۔ 1 مہینے تک پہم چلا گیا، پہم کہتے ہیں یعنی مسلسل، 1 روز رات کو چلے جاتے تھے۔ جو مبارک بولا کہ شکر خدا کا، اب منزل مقصود کو پہنچے۔ میں نے سن کر کہا کہ دادا یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے شہزادے، جنوں کا لشکر کیا نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مبارک نے ایک سرمے دانی نکال کر سلیمانی سرمے کی سلائیاں میرے دونوں آنکھوں میں پھیر دیں، وہیں جنوں کی خلقت اور لشکر کے تمبوکنات کہتے ہیں خیمے کو، جیسے کہ ہمارے خانہ بدوش لوگ جو ہیں، جیسے یہ بکروال جو ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک خیمہ لگا لیتے ہیں، تو اسی خیمے کو تمبو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تمبوکنات۔ نظر آنے لگے لیکن سب خوش روح اور خوش لباس، یعنی اچھے لباس میں۔ مبارک کو پہچان کر ہر ایک آشنائی کی راہ سے گلے ملتا اور مزاحیں کرتا۔ آشنائی ہوتی ہے یعنی مبارک پہلے بھی وہاں جنوں کے پاس جایا کرتا تھا، اس لیے وہ اس کو پہچانتے تھے، یعنی وہ اس سے آشنا تھے، واقف تھے۔ اگلا پیرا، آخر جاتے جاتے بادشاہی سراچوں کے نزدیک گئے۔ ہاں جی، سراچا جو ہوتا ہے یہ بھی خیمے کو کہتے ہیں، تو کہتا ہے یعنی بادشاہ کے جہاں پر خیمے لگے ہوئے تھے، سراچوں کے نزدیک گئے اور بارگاہ میں داخل ہوئے، یعنی بادشاہ کے دربار تک پہنچے، اس کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھتا ہوں تو روشنی کرینے سے روشن ہے، روشنی کرینے کہتے ہیں یعنی ڈھنگ جو ہے اچھے ڈھنگ سے روشن ہے، اور سندلیاں کرسیوں کو کہتے ہیں، طرح بطرح کی 2 رویہ بچھی ہیں، یعنی دونوں طرف بڑے اچھے ڈھنگ اور طریقے اور کرینے سے لگی ہوئی ہیں۔ طرح بطرح بھی ہوتا ہے یعنی بڑی خوبصورتی سے۔ اور عالم فاضل یعنی پڑھے لکھے لوگ، عالم فاضل، درویش اور امیر، وزیر، میر بخشی ہوتے ہیں خزانچی، یعنی جو لوگوں کو اجرتیں تنخواہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، دیوان ان پر بیٹھے ہیں۔ اور یساول کہتے ہیں یہ خاص قسم کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ گرز بردار بھی کچھ ایسی فوج ہوتی ہے جو نیزہ اپنے پاس رکھتے ہیں بادشاہ کی حفاظت کے لیے۔ احدی ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کارندے جو مال گزاری وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ چیلے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، چیلے یعنی خدمت گزار لوگ، اور درمیان میں ایک تخت مرصع کا بچھا ہے۔ مرصع وہی یعنی ایک تخت جس پر قیمتی پتھر وغیرہ لگے ہوں، اس مرصع اسی کو کہتے ہیں۔ اس پر ملک صادق تاج اور 4 کب موتیوں کی پہنے ہوئے، 4 کب یہ بادشاہوں کا ایک لباس ہے، اس کا نام ہے 4 کب، یعنی وہ موتیوں والا لباس جو تھا کہ پہنے ہوئے، مسند پر تکیہ لگائے، یعنی اس تخت پر، مسند یعنی بادشاہی تخت پر تکیہ لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ میں نے نزدیک جا کر سلام کیا، مہربانی سے بیٹھنے کا حکم کیا، مہربانی یعنی مہربانی ہوئی وہاں سے تو مجھے بیٹھنے کا حکم ہوا۔ پھر کھانے کا چرچا ہوا، یعنی اس کو کھانا وغیرہ دیا جائے۔
بعد فراغت جب کھانے پینے سے فرصت ہوئی بعد فراغت کی دسترخوان بڑھایا گیا، ہاں جی کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگایا گیا، تب مبارک کی طرف متوجہ ہو کر احوال میرا پوچھا۔ مبارک نے کہا کہ اب ان کے باپ کی جگہ پر چچا ان کا بادشاہت کرتا ہے اور ان کا دشمن جانی ہوا ہے، یعنی ان کی جان کا دشمن بن بیٹھا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے میرے راستے میں سے ہٹایا جائے، اس میرے بھتیجے کو، تاکہ میں ہی بادشاہت پر قائم رکھوں۔ اس لیے میں انہیں وہاں سے لے بھاگ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ یتیم ہیں اور سلطنت ان کا حق ہے، لیکن بغیر مربی کہتے ہیں یعنی کوئی مہربان دوست قصو سے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی مہربان دوست ان کی مدد کرے تو ان کی جان بچ سکتی ہے، ان کو سلطنت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضور کی دستگیری کے باعث یعنی اب حضور ہی ہیں جو اس کا دستگیری ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑنا اور اس کو کامیاب کرنا۔ اس مظلوم کی پرورش ہوتی ہے، ان کے باپ کی خدمت کا حق یاد کر کے ان کی مدد فرمائیے۔ پرورش ہوتی ہے، اب یعنی یہ جو ہے مظلوم، یہ شہزادہ جو ہے اب یہ جوان ہے، تو ان کے باپ کی آپ سے دوستی تھی، ان کے باپ کی خدمت کا حق یاد کر کے ان کی مدد فرمائیے، اور وہ 40 بندر عنایت کیجئے جو 40 پورے ہوں، اور یہ آپ نے حق کو پہنچ کر تمہارے جان و مال کو دعا دیں، سوائے صاحب کی پناہ کے کوئی ان کا ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ یہ تمام کیفیت یعنی یہ کہانی، یہ ماجرا سن کر صادق نے تأمل کر کے کہا، یعنی غور کر کے کہا کہ واقعی حقوق خدمت اور دوستی بادشاہی مغفور ہمارے اوپر بہت تھے۔ یعنی اس شہزادے کے باپ کو انہوں نے یاد کیا، اور یہ بیچارہ تباہ ہو کر اپنی سلطنت موروثی یعنی جو ان کو وراثت میں ان کے ورثے میں جو ہے ان کو ملنی ہی تھی، چھوڑ کر جان بچانے کے واسطے یہاں تلک آیا ہے۔ تلک کہتے ہیں یہاں تک آیا ہے، اور ہمارے دامن و دولت میں پناہ لی ہے، یعنی میری حفاظت میں آیا ہے۔ تا مقدور یعنی بادشاہ نے کہا کہ ملک صادق نے کہ جتنی مجھ میں قدرت ہے یا طاقت ہے، کسو طرح یعنی کسی طرح ہم سے کمی نہ ہوگی، اور درگزر نہ کروں گا، یعنی میں صبر نہیں کروں گا بلکہ اس کی مدد کروں گا۔ لیکن ایک کام ہمارا ہے، اس نے بھی ایک شرط لگائی، اگر وہ اس سے ہو سکا اور خیانت نہ کی اور بخوبی انجام دیا اور اس امتحان میں پورا اترا، تو میں قول و قرار کرتا ہوں، یعنی وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ بادشاہ سے سلوک کروں گا اور جو یہ چاہے گا سو دوں گا۔ تو بچوں، یہ ہم نے سیر چوتھے درویش کی جو ہے ٹیکسٹ جو تھی اس کی ہم نے یہ پڑھ لی ہے۔ تو اب یہ ہیں فرہنگ، مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ یہ ہے جان کندنی، نزا کی حالت، ساتھ مبارک، چاند ستاروں کا اچھا اثر، نحس ہوتا ہے برا، منحوس نامبارک، تمبو کنات خیمے، سراچا خیمہ کنات دار، جان بحق تسلیم ہونا، مر جانا، قط خدائی، نکاح بیاہ، ذل سبحانی، اللہ کا سایہ، بادشاہوں کا لقب، اغلب ممکن۔ اگلا صفحہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 16۔ مہورت، کسی کام کے کرنے کا مبارک وقت، دگدگا، حدشہ، کھٹکا یعنی خوف، ایک بارگی، یک لخت، فوراً۔ مرشد اللہ، مرشد ہدایت دینے والا، مرشد اللہ یعنی آزاد فقیر، رہنما، پیر مرشد، گرو جی ہندی کا لفظ ہے۔ چتر، وہ چھتری جو بادشاہوں کے سر پر ہوتی تھی، نیابت کرنا، کسی شخص کی جگہ پر کام کرنا۔ امو، چچا، عربی لفظ ہے، اس سے امو بنا ہے۔ رمال، رمل کے ذریعہ آئندہ کی خبر دینے والا، ایک علم کا نام جس میں ہندسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے سے غیب کی بات بتلاتے ہیں۔ چاند، مہینہ۔ صندلی، ایک قسم کی اونچی تپائی جو مخروطی شکل کی ہوتی ہے یعنی کرسی۔ نمود، ظاہر، مقرر، یقینی طور۔ خم، مٹکا
जड़ाव का बना हुआ जिस पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हों, मैमून बंदर, बोझने, बोझना की जमा बंदर, नेग न लगी किसी काम न आई, बखूर, सुलगाई जाने वाली खुशबू जैसे लोबान, अगरबत्ती वगैरह, खपावे, मार डाले, बंदश, तरकीब, जाल, सुलेमानी सुरमा, एक फ़र्ज़ी सुरमा, मजाकें करना, हंसी मजाक की बातें करना, युसावल, ख़ास खिदमत गुजार, घोड़सवार, अहदी, माल गुजारी वसूल करने वाले कारिंदे, चेले, चेला की जमा नौकर, मुलाजिम, चारकुब, बादशाहों के पहनने का लिबास, साहिब, मालिक, आका, तामुल करना, गौर करना, सलूक, मेहरबानी। तो बच्चों ये जो मुश्किल अल्फाज के मानी हमने इस सबक में पढ़े हैं, तो कभी आपको इम्तहान में इन पर इनके मानी भी बताने के लिए पूछा जाता है और जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए भी। तो मैंने पहले 5 जो हैं इनके जो हैं जुमले बनाए हैं ताकि आपको ये मशक हो। बाकी आगे आप इसी तरह से आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे ये है पहला लफ्ज़ जो है ये है जान कुंदनी। तो जान कुंदनी तो इसका जो है मायने जो हैं निज़ा की हालत यानी मौत के वक्त, तो इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो इसका जुमला बनता है मेरे वालिद ने। आपने इसी किताब से बनाने कहीं बाहर नहीं जाना, बाहर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। मेरे वालिद ने जान कुंदनी के वक़्त आपने छोटे भाई को बुलाया, ये जुमला बन गया। तो दूसरा लफ्ज़ है साद। साद कहते हैं मुबारक को, यानी मुबारक घड़ी। साद। दूसरा है किसी चाँद में कोई तारीख साद नहीं ठहरती, यानी किसी चाँद में कोई तारीख साद नहीं ठहरती, जुमला बन गया। अगला लफ्ज़ है नैस। नैस होता है नामुबारक। तो ये बरस सारा नैस है। मैंने इसी किताब में से बनाए, बाहर से नहीं बनाए। ये बरस सारा नैस का जुमला बन गया। अगला लफ्ज़ है तंबू कनात। तंबू कनात खीमे को कहते हैं, खीमे ये जो लगाए जाते हैं खीमे, तंबू कनात। मुझे लश्कर के तंबू कनात नज़र आने लगे। सराचा, सराचा भी खीमा होता है। तो ये 5वां है जुमला, हम बादशाही सराचों के नज़दीक गए। तो इस तरह से आप बाकी मुश्किल अल्फाज के जो हैं वो मानी तो दिए हुए हैं, तो इस तरह से आप इनके जुमले भी बना सकते हैं। तो आगे हम चलेंगे तोज़ीहात पर। सफ़ा नंबर 17 पर है तोज़ीहात। दास्तान से मराद ऐसी लंबी कहानी है जिसमें कई ज़िमनी कहानियाँ भी होती हैं। इस नसरी सिनफ में ज़िमनी होती हैं जो छोटी छोटी कहानियाँ इसके साथ किस्से के साथ जोड़ी हुई हों। तो इस नसरी सिनफ में तरह तरह के माफूकुल फितरत किस्से। माफूकुल फितरत लफ्ज़ जो है ये होता है सुपर नेचुरल, यानी जहन से ऊंची बात है। किस्से और किरदार होते हैं। यही बाला फितरी किरदार परिंदे, हैवानात वगैरह वाक़ात को आगे ले जाते हैं, जैसे द्यो, परी, जिन। ये जो हैं ये माफूकुल फितरत है, यानी उन चीज़ों के साथ हमारा जो है वो लेना देना नहीं है, उनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, लेकिन इस किस्से को जो है उन चीज़ों के ज़रिए आगे ले जाया गया है। तो सैर चौथे दरवेश की दास्तान में जिन और दियो भी अपना किरदार अदा करते हैं। मलक सादक जिन्नों की बड़ी और वसी सल्तनत का बादशाह है। ये सल्तनत नज़रों से ओझल ज़ेरे ज़मीन किसी इलाके में है। जब शहज़ादा मुबारक के हमरा यानी साथ मलक सादक के पास 40वां बंदर मांगने के लिए उसके मुल्क में पहुंच जाता है, तो वो किसी दियो, जिन या परी को नहीं देख पाता। मुबारक सुलेमानी सुरमे की सलैयाँ शहज़ादे की आंखों में फेर देता है, तो फ़ौरन शहज़ादा खुश रूह और खुशपोश जिन्नों को देख पाता है। मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार का ज़माना तहरीर, कि जब ये किताब उन्होंने लिखी है 1800 और 1802 ईस्वी है। उनकी ज़बान में पुरानापन तो है, लेकिन बयान में रवानी और सलासत है। बयान में रवानी जिस तरह दरिया बहता है, इसी तरह से ये कहानी यानी जब उन्होंने लिखी या बयान की तो इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, रवानी है, सलासत होती है, यानी बहुत आसान और सलीस ज़बान है। हर एक ज़िंदा ज़बान इर्तकाई अमल से गुज़रती है। तो इर्तका होता है
یعنی کہ ترقی کرتے ہوئے عمل سے گزرتی ہے، کچھ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ترک کیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے الفاظ لیتے ہیں، لہجے میں فرق آ جاتا ہے، رسم الخط میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر امن نے جو زبان استعمال کی ہے وہ آج کل کی مروجہ زبان سے ذرا مختلف ہے، یعنی جو زبان آج رائج ہے، مروجہ ہوگی یعنی جو آج رائج ہے اس سے ذرا مختلف ہے، یعنی پرانی ہے۔ تو اگلا ہے نمبر 2، ان فکروں کے معنی پر غور کریں۔ جملے بخوبی تربیت ہوا، یہ کچھ محاورے جو ہیں اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا معنی ہے بخوبی تربیت ہوا، اچھی طرح سے تربیت حاصل کی۔ پھر ہے حادثہ روبکار ہوا، تو اس کا معنی حادثہ پیش آیا۔ اب استاد کی مدد سے اس سبق میں درج اس قسم کے چاند اور فکرے تلاش کریں۔ اسی سبق میں کچھ اور ہم نے فکروں کو تلاش کرنا ہے، یعنی ان محاوروں کو تلاش کرنا ہے اور ان کے معنی نوٹ بک پر لکھیں۔ تو جیسے میں نے یہ بیچ میں سے تلاش کر کے لکھے ہیں یہاں پر، اسی سبق میں ہے ارادہ کوچ کا کیا، جس کے معنی ہے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ وصیت میری تم بجا لائیو، میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجیے۔ اگلا ہے نمبر 3، سلطنت سے کنارہ پکڑنا، یعنی تخت و تاج سے الگ ہو جانا۔ پھر ہے قط خدائی بھی ہوگی، یعنی شادی بھی ہوگی۔ پھر ہے کسی چاند میں کوئی تاریخ ساتھ نہیں ٹھہرتی، معنی ہے مہینے کی کوئی تاریخ مبارک نہیں دکھائی دیتی۔ تو اگلا فقرہ ہے چھاتی پر سانپ پھر گیا ناگوار گزرا، یعنی بات بری لگی۔ یہ کیا تلسم ہے، معنی ہے یہ کیا عجیب نظارہ ہے۔ اگلا فقرہ ہے محنت کچھ نیک نہ لگی، معنی ہے محنت کسی کام نہ آئی۔ تو یہ ہم نے اس کے جو ہیں اس میں سے یہ فکروں کو تلاش کر کے اس پر لکھا ہے، آپ بھی کوشش کرو اسی طرح سے۔ تو اگلا سوال نمبر 3 ہے، فرش پر سے پتھر ہٹانے کے بعد شہزادے نے زمین کے اندر کیا دیکھا؟ تو اسی سبق میں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو پہلے تو شہزادہ ڈر گیا کہ مبارک نے یہ گڑھا کھودا ہے میرے یہاں پر گاڑنے کے لیے یا مجھے یہاں ذبح کرنے کے لیے، لیکن جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کو ایک کھڑکی نظر آئی جس پر ایک زنجیر اور کفر لگا ہوا تھا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر 4 مکان ہیں اور چاروں دالانوں میں 10-10 خمیں زنجیروں میں لٹکی ہوئی ہیں، یعنی 10-10 مٹکے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور ہر مٹکے کے منہ پر جو ہے سونے کی ایک اینٹ اور جڑاؤ کا ایک بندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں اس نے دیکھی ہیں، تو گننے پر وہ 39 خمیں تھی اور 39 بندر ان کے منہ پر رکھے ہوئے تھے اور 39 اینٹیں ان کے منہ پر رکھی ہوئی تھی، اور ایک مٹکا جو تھا وہ لبالب زمرد سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے منہ پر نہ سونے کی اینٹ تھی اور نہ ہی بندر تھا، اور وہاں پر ایک حوض بھی تھا، حوض کہتے ہیں تالاب کو، وہ بھی لبالب اشرفیوں اور قیمتی جو ہیں پتھر جو ہیں زمرد وغیرہ جو ہیں ان سے بھرا ہوا تھا۔ تو اگلا سوال ہے ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ تو بچوں ملک صادق جو تھا یہ جنوں کا بادشاہ تھا، اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ شہزادے کے والد جو تھے جو چین کا بادشاہ تھا تو یہ اس کے دوست تھے، تو یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، شہزادے کے چچا کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ وہ بجائے ابو جیل کے تھا؟ تو جس طرح سے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابو جیل جو ان کا چچا تھا خاندان میں، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دشمنی کی کہ اللہ کے رسول دین نہ پھیلائیں بلکہ
وہ ہوئی جو ہے پرانا جہالت یا پرانا جو دین ہے اس پر قائم رہیں، تو یہ دشمنی کرتا تھا، تو اس نے بہت دشمنی کی۔ تو اسی طرح شہزادے کا یہ جو چچا ہے یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ شہزادہ جو ہے میں اس کو سلطنت واپس نہ کروں جو اس کا حق تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کو جان سے مار دوں اور میں ہی چین کی بادشاہت جو ہے میرے ہی قبضے میں رہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، اسی لیے یہ بھی اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بجائے ابو جیل کے ہے کہ یہ بہت ظالم تھا، شہزادے کو جان سے مارنا چاہتا تھا۔ تو آگے ہے خالی جگہوں کو پور کیجئے، تو نمبر 1 ہے مبارک شہزادے کا ڈیش 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 تھا۔ تو آگے لفظ دیے گئے ہیں ہمدرد، دشمن، بھائی۔ تو مبارک شہزادے کا ہمدرد تھا، یہ دشمن بھی نہیں تھا، بھائی بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا۔ تو پھر آگے ہے بے جو ہے، الف پڑھا ہم نے، آگے بے جو ہے اس کا جملہ جو ہے بادشاہ شہزادے کو ڈیش ڈیش تھا۔ تو آگے ہے داماد بنانا چاہتا، مارنا چاہتا، بادشاہ بنانا چاہتا۔ تو بادشاہ شہزادے کو مارنا چاہتا تھا، یہ درست ہے۔ آگے جیم ہے ملک صادق نے شہزادے کو ڈیش ڈیش کیا۔ تو ملک صادق نے شہزادے کو ناراض، خوش، ختم۔ تو ملک صادق نے شہزادے کو خوش کیا، یہ لفظ درست ہے، اس کے لیے خوش آئے گا۔ آگے جو ہے دال، شہزادہ ڈیش ڈیش بندر لانا چاہتا تھا۔ تو ادھر لکھا ہے 21واں، 10واں، 40واں۔ تو یہاں پر آئے گا شہزادہ 40واں بندر لانا چاہتا تھا، یہ درست ہے۔ آگے نمبر 6 پر ہے سیاق و سباق کے ساتھ مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل پیراگراف کا محاصل لکھیے۔ تو سیاق و سباق یعنی آپ سبق کا حوالہ بھی دیں، اور سیاق یعنی یہ اس سبق کو کس نے لکھا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اور پھر کہا درج ذیل پیراگراف کا محاصل لکھیے۔ تو محاصل کہتے ہیں خلاصے کو، یعنی اس کا یہ جو پیرا یہاں پر دیا گیا ہے امتحان میں اسی طرح سے آپ کو پوچھا جائے گا، تو اس کا خلاصہ بھی ہم نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے۔ تو اب آپ یہ اس کا جو ہے اس پیرے کا خلاصہ سنیں، ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ جب تلک شہزادہ جو مالک اس تخت و چتر کا ہے، جو جوان ہو اور شعور سنبھالے اور اپنا گھر دیکھے بالے، تم اس کی نیابت کیجیے اور سپاہ اور رعایت کو خراب نہ ہونے دیجیے۔ جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا، اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے کہ اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا۔ اس سلوک سے بادشاہ ہمارے خاندان میں قائم رہے گی، بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی، کچھ خلل نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ تو جاں بحق تسلیم ہوئے۔ تو جب شہزادہ، اس کا اب میں آپ کو خلاصہ اس کا جو ہے بیان کرنے لگا ہوں، اسی طرح سے آپ نے امتحان میں لکھنا ہے۔ یہ پیراگراف جو ہے یہ میر امن کی تصنیف باغ و بہار جو ایک مشہور داستان ہے میں سے کا جو سبق ہے سیر چوتھے درویش میں سے لیا گیا ہے یہ پیراگراف۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب شہزادہ جو ہے بادشاہ اپنے بھائی کو وصیت کرتا ہے کہ جب شہزادہ 14 برس کا ہو جائے گا، جب یعنی بالغ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے اپنے گھر کو دیکھنے اور ملک کا نظام سنبھالنے کے قابل ہو جائے گا، تو اس وقت تم یہ جو ہے سلطنت جو ہے بادشاہت جو ہے اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اس کے حوالے کرنا، اور تم اپنی بیٹی جو ہے جس کا نام روشن اختر ہے وہ اس میرے بیٹے شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کروا دینا، اور یہ کام کر کے پھر تم کیا کرنا کہ سلطنت ان کے حوالے کرنا اور خود الگ ہو جانا۔ تو اس طرح کرنے سے بادشاہت جو ہے یہ ہمارے خاندان میں قائم رہے گی اور اس میں کچھ بھی خرابی نہیں آئے گی۔ تو یہ وصیت کر کے بادشاہ جو ہے جان بحق تسلیم ہو جاتے ہیں، یعنی وفات پا جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہو گیا اس پیرے کا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال نمبر 7 ہے داستان پر مختصر نوٹ لکھیے۔
یہ جو ابھی ہم نے سیر چوتھے درویش کی داستان جو پڑھی ہے تو اب اس پر ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے، اس کا یعنی خلاصہ لکھنا ہے۔ تو وہ خلاصہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے بچوں، تو یہ سیر چوتھے درویش کی خلاصہ، سیر چوتھے درویش کی میر امن کی مشہور تصنیف باغ و بہار میں ماخوذ ہے۔ چین کے بادشاہ کا بیٹا اپنی داستان سنانا شروع کرتا ہے کہ اچانک والد کی وفات ہو جانے سے یتیم ہو جاتا ہے۔ ملک کا نظام والد کی وصیت کے مطابق ان کے چچا کے سپرد کیا جاتا ہے جو والد مرحوم کا چھوٹا بھائی تھا۔ شہزادہ 14 سال تک شاہی محل میں پرورش پاتا رہا۔ شہزادہ اپنے والد کے وقت کے ایک خدمتگار بنام جشی مبارک جو صاحب شعور اور نمک حلال تھا اکثر اس کے پاس جا کر بیٹھتا، وہ بھی دیکھ کر خوش ہوتا، شہزادے سے پیار کرتا اور وصیت کے مطابق ملک چین کی بادشاہت سنبھالنے چچا کی بیٹی روشن اختر سے شادی ہونا جس کے لیے طے تھی۔ ایک دن شہزادے کو کسی ادنا سہیلی نے منہ پر تماچا مارا۔ وہ غمگین ہو کر مبارک کے پاس پہنچا۔ مبارک نے اس کے آنسو پوچھے، چھاتی سے لگایا، دل جوئی کی اور اس کو چچا کے دربار لے گیا۔ چچا نے بھی دکھاوے کی شفقت کی اور پوچھا آج کیسے آنا ہوا؟ مبارک نے کہا کچھ عرض کرنے آئے ہیں۔ چچا یعنی بادشاہ خود ہی کہنے لگا اب شہزادے کی شادی کرواتے ہیں۔ نجومیوں کو اچھی تاریخ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ نجومیوں نے کہا یہ سال نیس ہے، آئندہ سال بہتر ہے۔ بادشاہ نے مبارک کو کہا شہزادے کو واپس محل لے جاؤ، سکون سے رہو، پڑھو لکھو اور آئندہ سال امانت حوالے کر دوں گا۔ ایک دن شہزادہ مبارک کے پاس آ کر بیٹھا۔ مبارک اس کو دیکھ کر رونے لگا۔ شہزادے نے رونے کی وجہ پوچھی۔ مبارک نے کہا کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ جو ہی شہزادے نے خبر سنی تو وہ مبارک کے پاؤں گر پڑا، بغیر مارے مر گیا۔ خدا واسطے میری جان بچاؤ، مجھے سلطنت نہیں چاہیے۔ مبارک نے اس کا سر اٹھا کر چھاتی سے لگایا اور کہا کچھ خطرہ نہیں، ایک ترکیب سوجی ہے، اگر راست آئی تو کچھ پرواہ نہیں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ مبارک شہزادے کو اس جگہ لے گیا جہاں اس کے والد مرحوم بادشاہ سوتے بیٹھتے تھے۔ وہاں پر ایک بھاری کرسی تھی، اس کو سرکایا یعنی ہٹایا اور فرش اٹھایا، زمین کو کھودا، نیچے ایک کھڑکی نظر آئی جس کو زنجیر اور قفل لگے تھے۔ مبارک نے شہزادے کو بلایا۔ شہزادہ دیکھ کر ڈرا، چپکے کلمہ پڑھنے لگا، یہ گڑھا میرے ذبح کرنے اور گھاٹ دینے کے لیے کھودا ہے۔ نزدیک جا کر دیکھا کہ کھڑکی کے اندر ایک عمارت ہے اور 4 مکان ہیں۔ ہر دالان میں 10 خمیں مٹکے سونے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لٹکتی ہیں اور ہر گولی یعنی مٹکا کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا ہوا بیٹھا ہے، یعنی ایسا بندر جس پر قیمتی پتھر اور نگینے جڑے ہوں۔ 39 گولیاں یعنی مٹکے گنے اور ایک خم یعنی مٹکا کو دیکھا جو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے منہ پر نہ سونے کی اینٹ اور نہ جڑاؤ کا میمون یعنی بندر بیٹھا ہے، اور ایک حوض یعنی تالاب جو جوہر سے لبالب بھرا ہے۔ میں نے مبارک سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ سارا کام تمہارے والد مرحوم کا ہے۔ ان کی دوستی جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے تھی۔ وہ ہر سال ملک صادق کی ملاقات کے لیے جاتے تھے اور ان کی خدمت میں تحفے اور سوغاتیں لے جاتے تھے، اور 1 مہینہ ان کی خدمت میں رہتے، اور جب رخصت ہوتے تو ملک صادق ایک بندر زمرد کا دیتے تو بادشاہ سلامت اس بندر کو لا کر اس تہخانے میں مٹکے کے منہ پر بٹھا دیتے۔ ایک دفعہ مبارک نے بادشاہ مرحوم سے پوچھ لیا کہ ان بندروں میں کیا فائدہ ہے؟ بادشاہ مرحوم نے بتایا کہ ہر بندر کے تابع 1000 زبردست دیو رہتے ہیں، لیکن یہ 40 برابر ہوں تو تب کام آ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی کی کمی تھی۔ تو اسی سال بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ جب شہزادے نے یہ پوری کہانی سنی تو مبارک سے کہا جو میرے حق میں بہتر ہے
آپ وحی کریں، لہٰذا مبارک بازار جاتا ہے اور جنوں کے بادشاہ ملک صادق کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تحفے اور سوغاتیں خرید کر لاتا ہے۔ دوسرے دن وہ میرے چچا کے پاس گیا جو بجائے ابو جیل کے تھا اور کہا، جہاں پناہ مجھے ایک تدبیر سوجی ہے کہ میں شہزادہ کو جنگل لے جاؤں اور وہاں اس کا کام تمام کر کے گاڑ داباؤں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ لگے، اور آپ بھی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ بادشاہ سن کر خوش ہوا اور کہا، اس کو لے جاؤ اور مجھ کو اس کی فکر سے آزاد کراؤ، اس خدمت پر تو جو چاہے گا وہ ملے گا۔ تب مبارک نے شہزادے کو ساتھ لیا اور وہ تحفے بھی لیے۔ جب آدھی رات ہوئی تو اتر کی جانب شہر سے کوچ کیا، مسلسل 1 ماہ تک سفر کیا۔ مبارک بولا، خدا کا شکر، منزل مقصود تک پہنچے۔ شہزادے نے سن کر کہا، وہ کیسے؟ مبارک نے کہا کہ جنوں کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ شہزادے نے کہا، مجھ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس وقت مبارک نے میری آنکھ میں سلیمانی سرمے کی سلائیاں پھیریں، تب مجھے بھی جنوں کے لشکر نظر آنے لگے۔ جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے ملاقات ہوئی۔ مبارک نے میری ساری روداد ان کے سامنے رکھی اور کہا، اگر آپ اس یتیم کو وہ 40واں بندر عنایت کریں گے تو اس کا کام بن جائے گا۔ تب ملک صادق نے اس بات پر غور و فکر کی اور کہا کہ واقعی حقدار کو حق ملنا چاہیے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر یہ شہزادہ میرا ایک کام کرے گا اور امتحان میں پورا اترے گا تو میں قول و قرار کرتا ہوں کہ اس کی پوری مدد کروں گا اور جو یہ چاہے گا سو دوں گا۔ تو بچوں، یہ ہوا خلاصہ سوال نمبر 7 کا جواب۔ داستان پر مختصر نوٹ، تو یہ اس کا نوٹ ہے۔ آگے کچھ گرامر ہے۔ تو وہ لفظ جس سے ایک معنی سمجھے جائیں مفرد کہلاتا ہے، جیسے بادشاہ یہ ایک لفظ ہے، برس یہ بھی ایک لفظ ہے، شہزادہ یہ بھی ایک لفظ ہے، تخت یہ بھی ایک لفظ ہے۔ ایسے الفاظ کو مفرد کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اگلے برس، اب یہاں پر 2 الفاظ جوڑے گئے ہیں، اگلے ایک لفظ ہو گیا اور برس ایک لفظ ہو گیا، دونوں کو ملایا تو یہ 2 لفظ ہو گیا اگلے برس، تو یہ ہو گیا مرکب۔ مبارک گھڑی یہ بھی 2 لفظ ہیں، یہ بھی مرکب ہو گیا۔ نیک شہزادہ یہ بھی 2 لفظ ہیں۔ تو یہ ہو گئے مرکب۔ آگے ہے مرکب کی دوسری قسم، تو یہ ہے مرکب ناقص۔ وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو، جیسے ظالم بادشاہ، گرم پانی، مبارک گھڑی۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، کیونکہ ظالم بادشاہ یہ ہم نے مرکب تو استعمال کیا، 2 لفظ جڑے ہوئے، یہ جملہ پورا نہیں ہے۔ یا گرم پانی، اگر ہم کہیں گے گرم پانی تو یہ ناقص ہے، یعنی اس سے پورا معنی جو ہے یہ جملے میں پورا استعمال ہوگا تو پورے معنی نکلیں گے، تو جب یہ استعمال نہیں ہوگا تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے ایسے مرکب کو، تو اس کو غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ کو ملا کر صحیح جملے بنائیے۔ تو بچوں یہ ہے دیا ہوا نمبر 1 پر جو ہے تھا ملک صادق جنوں کا بادشاہ، تو اس کو ہم نے درست جملہ بنانا ہے، یعنی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس کو یہ اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا، ملک صادق جنوں کا بادشاہ تھا۔ پھر ہے نمبر 2 پر 10ویں پڑھتا میں جماعت ہوں میں، تو اس کو اس طرح سے جوڑنا ہے، میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ یہ میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو اس کو صحیح استعمال جو ہے، میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ پھر آگے نمبر 3 ہے، کنارے دریا میرا مدرسہ واقع کے ہے، تو اس کو جوڑنا ہے، تو یہ آپ لکھیں، میرا مدرسہ دریا کے کنارے واقع ہے۔
میرا مدرسہ دریا کے کنارے واقع ہے. یہ درست فکرہ ہو گیا. تو اس طرح آگے جو ہے کشمیر بر دنیا میں مشہور ہے. تو اس کو جوڑنا ہے, ان لفظوں کو صحیح جوڑنا ہے. تو یہ ہے کشمیر دنیا بھر میں مشہور ہے. کشمیر دنیا بھر میں مشہور ہے. تو آگے ہے داستان میر امن باغ و بہار نے لکھی ہے. تو یہ اس کو درست جوڑنا ہے. تو اس کو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے, داستان باغ و بہار میر امن نے لکھی ہے. پھر پڑھتا ہوں میں, داستان باغ و بہار میر امن نے لکھی ہے. تو بچوں آج ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ میر امن دہلوی سے لے کر سیر چوتھے درویش کی, اور پھر جو ہے اس کی مشکل الفاظ اور ان کے معنی اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا, اور پھر جو ہے اس کی توضیحات جو ہے وہ, اور پھر جو ہے اس میں سے فقرے کچھ تلاش کرنے ہیں, ان کے معنی لکھنے, اور پھر اس کے سوالات جو ہیں وہ, اور پھر سیر چوتھے درویش کو آپ نے الفاظ میں تحریر کیجئے, وہ بھی ہم نے لکھا ہے. تو آگے جو ہے خالی جگہوں کو پر کیجئے. تو یہ خالی جگہ میں پر کی گئی ہیں اس کی. پھر سیاق و سباق کے ساتھ مصنف کا حوالہ بھی دے کر ہم نے اس پیراگراف کا جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ خلاصہ کہ امتحان میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے. تو داستان پر مختصر نوٹ لکھیے. تو یہ ہم نے نوٹ لکھ کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. آگے جو ہے گرامر جو ہے, گرامر میں مفرد الفاظ اور پھر مرکب الفاظ کن کو کہا جاتا ہے, اور پھر مرکب کی دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. آپ جو آخری سوال جو تھا مندرجہ ذیل الفاظ کو ملا کر صحیح جملے بنائیے, تو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ یہ کریں کہ اس کو یہ ویڈیو اگرچہ لمبی ہو چکی ہے لیکن آپ اس کو بائی پارٹ آپ اس کو سنتے جائیں, پڑھتے جائیں اور اس کو تیار کرتے جائیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے آپ کا داستان پر. اکثر اوقات اس میں امتحان میں سے آپ کو پوچھا جاتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں اور کاپیوں پر لکھیں تاکہ آپ کو مشق ہوتی رہے. تو اللہ حافظ. آپ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے, عمل کرنے, سمجھنے میں اللہ آپ کے ذہن میں برکت کرے. السلام علیکم.